बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम महमूद नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में आपको एक बंगाली फौजी अफसर की कहानी सुनाऊंगा जिसने शेख मुजीबुर रहमान को कत्ल किया और हालात क्या थे और शेख मुजीबुर रहमान और उसकी औलाद ने मुसलमानों के साथ क्या किया, बंगाली मुसलमानों के साथ, और ख़ासकर वो मुसलमान जो पाकिस्तान का नाम लेते थे या इस्लाम का नाम लेते थे। तो मैंने कहा जिस तरह के हालात चल रहे हैं तो थोड़ा सा आपको वो तारुफ भी करा दूं। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया की दो नंबरियां, यानी ये मीडिया बिल्कुल जो है वो, मैं अक्सर आपको कहता हूं कि इंडियन एक फिल्म घातक थी, उसमें डैनी जो है वो सनी देओल को काम की ऑफर करता है तो सनी देओल आगे से कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि तुम कहो तो देखूं, तुम कहो तो भौंकूं, तुम कहो तो काटूं, और वो डैनी कहता है हाँ ऐसे ही समझो। तो बिल्कुल ये टके टोकरी होता हुआ ये मीडिया, इसकी दो नंबरियां आपके सामने रखूंगा। और लोग अगर 3 साल की तनख्वाह इकट्ठी कर लें और चंदे से और एक शख्स के मुंह पर दे मारें, और वो शख्स है कादी फायज ईसा। कल मैंने आपको बताया था, चंद मिसालें दी थी कि दुनिया में लोग इकट्ठे होकर अपने मसाइल किस तरह हल करते हैं। मैंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आपको चंद मिसालें दी। यकीन करें कि ये कैंसर, ये काला यरकान, ये जो है वो एड्स अगर अदालतों को लगा रहा, सुप्रीम कोर्ट को लगा रहा, इंसाफ को लगा रहा, तो पाकिस्तान का जो रियाज साहब बेड़ा है ना, वो भी गर्क हो जाएगा। तो लोगों से दरख्वास्त है, बल्कि हुकूमत से दरख्वास्त है कि आप 3 साल इसको एक्सटेंशन देने के बजाय इस काले यरकान को 3 साल की इकट्ठी तनख्वाह दें और उसके मुंह पर मारें और उसे कहें कि वो पाकिस्तान की जान छोड़े, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जान छोड़े। एक दफ़ा मैंने आपको बताया था, शबर जैदी ने कहा कि अगर FBR के जितने भी मुलाजिम हैं ना, FBR के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टैक्स वाले, यानी ये जितनी तनख्वाहें ले रहे हैं, जितनी मरात ले रहे हैं, इनको कहा जाए कि आप लोगों ने दफ्तर नहीं आना, ये तनख्वाहें और ये मरात आपको घर में मिलेंगी। वो कहते थे फिर भी पाकिस्तान को फायदा है कि एक दिन में ये जितनी रिश्वत ऊपर नीचे करते हैं ना, लोगों का टैक्स बचाते हैं, लोगों को 2 नंबर तरीके बताते हैं, कि अगर ये ना आए, दफ्तरों में ही ना आए और घर बैठ के तनख्वाहें दे उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उनको वो मुराद भी दे, सारा कुछ दे, फिर भी पाकिस्तान का फायदा है। ये शबर जैदी ने कहा था। तो इस लेइन को, इस लानती को, इस खबीस को अगर जो है वो 3 साल की तनख्वाह लोगों को देनी पड़ जाए, जिस तरह वो मस्जिद के बाहर 11वीं शरीफ के डब्बे पड़े होते हैं, मस्जिद के डब्बे पड़े होते हैं, यकीन करें कि ये 25 करोड़, ये 50-50 रुपए इकट्ठा करें, 100-100 रुपए इकट्ठा करें और इस लानती को, इस खबीस को, एस्टेब्लिशमेंट के इस चाबी वाले खिलौने को और इस कंप्रोमाइज जज को 3 साल की तनख्वाह उसके मुंह पर दे मारें और कहें कि हमारी जान छोड़ो, ताकि मुल्क कोई आगे बढ़ सके, कोई खुदा खौफी वाला जज आए और वो जो फैसले हैं वो इंसाफ के मुताबिक करे, कानून के मुताबिक करे। लेकिन ये जो ट्वीट है ये मतियुल्लाह जान साहब ने किया है। मतियुल्लाह जान साहब किसी दौर में बड़े जाले थे कादी फायज ईसा के, और इमरान की मुखालफत में कादी फायज ईसा की बहुत ज़्यादा मालिश करते थे। लेकिन अल्लाह उल हक है, आपको पता है कादी का असल चेहरा वो सबके सामने आ गया। तो मतियुल्लाह जान ने रिक्वेस्ट की है कि हुकूमत 3 साल की जो तनख्वाह है और जो मरात बनती हैं, जो बिजली के यूनिट बनते हैं, जिस तरह मैंने आपको शबर जैदी की मिसाल दी कि वो इस लानती के मुंह पर मारे कि ये तुम कब्र में साथ लेके जाना, कब्र में तुम्हारी टांगे हैं। क्योंकि अभी तक हुकूमत ने नोटिफिकेशन नहीं किया। जब इसने चीफ जस्टिस बनना था ना, तो हुकूमत को पता था 2 नंबर आदमी है, हुकूमत को पता था हमारे सारे काम करेगा। जून में उसका नोटिफिकेशन कर दिया था, अक्टूबर में चीफ बनना था, जून में नोटिफिकेशन कर दिया था। अभी मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन नहीं किया जा रहा। मैंने आपको बताया कि नवाज शरीफ का भाई वजीर आजम बन गया,
وہ پاکستان نہیں آیا. نواز شریف کا بھتیجا وزیر اعلیٰ بن گیا, وہ پاکستان نہیں آیا. پاکستان کی پوری کابینہ نواز شریف کی مالشی تھی, وہ نہیں آیا. یہ لانتی جس دن چیف جسٹس بنا نا, یہ لانتی, اس کے بعد نواز شریف وہ وطن واپس آیا, وہ بھگوڑا. اسے پتہ تھا معاملات اب سارے سیٹ ہیں, پھر لندن پلان, پھر یہ گرنٹر تھا سارے نظام کا. تو بہرحال قوم سے درخواست یہ ہے, اگر میرا آئیڈیا پسند آیا ہو تو کومنٹس میں لکھ دینا ہے کہ 3 سال کی یا تو بیرون ملک جو پاکستانی ہیں وہ کوئی ہیلپ کریں اور اس لانتی سے جان چھڑوائیں. اب اس خاندان کی, یہ ٹھیک ہے, میں شروع دن سے کہتا ہوں کہ 1971 میں شیخ مجیب الرحمان کی سیٹیں زیادہ تھیں, عوامی لیگ سیٹیں زیادہ جیت گئی تھی, ان کو اقتدار ملنا چاہیے تھا, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. بھٹو نے نعرہ لگا دیا ادھر تم ادھر ہم, لیکن ذہنیت کیا تھی شیخ مجیب الرحمان جب وہ پتہ نہیں مجبور تھا, اور مکتی بانی کی ذہنیت کیا تھی, یہ ایک ایسا بندہ جو مکتی بانی کا افسر تھا, جو مکتی بانی کو ٹریننگ دیتا تھا, اس کی زبانی میں آپ کو سنواتا ہوں اس شیخ حسینہ واجد کے خاندان کے بارے میں. وہ بنگلہ دیش کی آزادی کا ہیرو تھا. ان 3 افسروں میں سے ایک تھا جو پاکستان کی سرحد بھاول نگر کے قریب سے عبور کر کے بھارت میں داخل ہوئے تھے, تو بھارتی فوج کی ہائی کمان نے ان کا استقبال کیا تھا. اتنے جو ہے نا وہ ہائیلی پروفائل تھے, یہ والہانہ انداز میں کیا تھا. اس کی سیاسی پناہ کا آرڈر مسز اندرا گاندھی نے اپنے دستخطوں سے جاری کیا تھا. آج وہ اس بنگلہ دیش کا سب سے اہم مطلوب شخص کیوں ہے؟ میں اس حاملی رنگت اور خوبصورت نقش و نگار والے شخص کو اس زمانے میں ملا تھا جب وہ ایک سفارتکار تھا. یہ ملاقات بس اچانک تھی, اور اس غیر ملک میں میرا تعارف صرف یہ تھا کہ میں ایک پاکستانی ہوں. بس یہی ایک تعارف ایسا تھا جس نے گئے دنوں کے زخم ہرے کر دیے تھے, اور مکتی بانی کو عسکری تربیت دینے والے اس فوجی افسر نے, جسے جنرل جگجیت سنگھ اروڑا اپنا بیٹا کہا کرتا تھا, اور جسے بنگلہ دیش نے اپنا سب سے بڑا اعزاز براتم یا بریتم, اب ان کی لینگویج ہے, یہ عطا کیا تھا, یوں میرے قریب کر دیا کہ وہ دونوں بازوؤں سے مجھ سے دیر تک بغل گیر ہوتا رہا, اور پھر اس کے اندر سے بھارت کے ساتھ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی نفرت شعلوں کی طرح ابلنے لگی. لیفٹیننٹ کرنل شریف الحق دالیم جو اس وقت سفیر تھا, ہز ایکسلنسی تھا, لیکن میرے سامنے وہ صرف اور صرف پاکستان کا ایک نوحہ خان تھا کہ جسے وہ سب کچھ معلوم تھا جو بھارت کے متعصب ہندوؤں نے مسلمانوں اور ان کے اتحاد کے خلاف کیا تھا. بنگلہ دیش کی آزادی کی جد و جہد میں اپنے ایک ہاتھ سے محروم رہ جانے والا یہ شخص صرف ایک بات کا دکھ اپنے سینے میں لیے ہوئے تھا کہ وہ کیسے بھارتی فوج کا اعلی کار بن گیا, پپٹ بن گیا. لیکن اس کی اعتماد اور یقین سے بھری ایک بات میرے ذہن میں آج بھی نقش ہے کہ بنگلہ دیش کا بننا اس برے صغیر پاک و ہند کے سینے پر 2 قومی نظریے کی ایک اور لکیر ہے. پہلے پاکستان پھر بنگلہ دیش, 2 قومی نظریہ, یعنی ایک بھارت ماتا کے 3 ٹکڑے کر دیے گئے جو وہ کہتے تھے کہ بھارت ماتا تقسیم نہیں ہو سکتی. مغربی پاکستان کے مسلمانوں سے تو ہم آسانی سے نہیں, لکیر ہے. اس نے بتایا کہ جنرل جگجیت سنگھ اروڑا آخری دنوں میں اتنا پچھتایا کرتا تھا کہ میں نے مشرقی پاکستان کو پاکستان سے الگ کیوں کروایا. مغربی پاکستان کے مسلمانوں سے تو ہم آسانی سے نمٹ سکتے تھے. نسلوں, رنگوں, زبانوں اور فرقوں میں بٹے ہوئے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنا کتنا آسان ہے, لیکن یہ بنگالی مسلمان, ہائے بھگوان, یہ دھینو مرچ ہیں. دھینو ایک چھوٹی سی مرچ ہے جو چٹگانگ کے علاقے میں پیدا ہوتی ہے, اور اگر یہ ایک چٹکی بھی کمرے میں رکھ دی جائے تو اس کی تلخی پورے کمرے میں محسوس ہونے لگتی ہے کہ یہ بنگالی دھینو مرچ ہیں. جنرل اروڑا نے
उस बंगाली हीरो से कहा था ये बहुत खतरनाक मुल्क बन गया है, ना ये शिया हैं, ना सुन्नी, ना देवबंदी, ना बरेलवी, बस मुसलमान एक जुबान, एक नस्ल, एक रंग और एक सकाफत में गुंदे हुए। ये जिस दिन इकट्ठे हो गए और इनका मगज घूम गया तो सारा खेल तबाह हो जाएगा। घूम गया ना मगज, और किधर गई वो पपेट इंडिया की जिसने बांग्लादेश को रॉ के एजेंटों से भर रखा था। यही वो कर्नल जिक्र कर रहा है कि दिमाग घूम गया। तो जी, इस मुलाकात को आज कई साल गुजर गए। उस वक्त ये बंगाली कौम की आज़ादी का हीरो इक़्तिदार की राहदारियों का मुसाफिर था, लेकिन आज ना जाने किस मुल्क, किस शहर या किस जंगल में इसलिए छुपता फिर रहा होगा कि ये उन लोगों में शामिल है जिन्होंने बंगालियों के बेगुनाह कत्लेआम के बदले में शेख मुजीबुर रहमान को कत्ल कर दिया था। ये उन फौजी अफसरों में था। यानी बेगुनाह मुसलमानों का जब इतने बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया गया तो इन्होंने शेख मुजीबुर रहमान का किस्सा पाक किया। ये उन 3 अफसरों में से एक था। लेफ्टिनेंट कर्नल दालियम की ये किताब इस याद की कहानी है जो बताती है कि जिस साने मशरकी पाकिस्तान को एक आज़ादी की जिद्दोजहद की दास्तान के तौर पर पेश किया जाता है, वो असल में क्या था। अपनों के जुल्म तो अपनी जगह थे ही, जाहिर है या जर्नैल और इसके अलावा भुट्टो, लेकिन जो कत्लेआम शेख मुजीब और उसकी मुक्ति बानी ने किया, जिस नस्ल कुशी का इर्तिकाब उनके हाथों हुआ, जिस तरह उन्होंने चुन चुन कर हर उस शख्स के पेट में खंजर उतारे और सीने में गोलियां उतारी जिस दिल में भारत से जरा सी भी नफरत और इस्लाम से थोड़ी सी मोहब्बत मौजूद थी। ये खास बात है। जरा सा अगर कोई पाकिस्तान से मोहब्बत रखता था या इस्लाम से मोहब्बत रखता था, चुन चुन कर उनके सीनों में छुरियां उतारी गई, चुन चुन कर उनके सीनों में गोलियां उतारी गई। आपने अपनी आंखों से देखा होगा जमात इस्लामी के 80 साल के बुजुर्ग, 70 साल के बुजुर्ग, 75 साल के बुजुर्ग, अभी पिछले साल 2-3 साल पहले यानी शेख हसीना ने फांसी पे चढ़ाए। अभी तक उसका जो वो अंदर वाला बोझ था, वो जो अंदर वाली दुश्मनी थी, जमात इस्लामी का कसूर क्या था? जमात इस्लामी का ये कसूर था कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे, वो पाकिस्तान को तोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन मुजीब की बेटी अभी तक, आज से 2-3 साल पहले तक उन बुजुर्गों को फांसियों पे चढ़ाती रही और जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई हुई थी। जी, ये किताब एक ऐसे शख्स की दास्तान है जिसके आबा अजदाद ने बरे सगीर पाक व हिंद में 2 कौमी नजरिए का परचम बुलंद किया। ये कर्नल उनकी औलाद था। ये वो शख्स है जिसने क्वेटा से अपने फरार के वक्त अपने दोस्तों से कहा था, तुम दोनों याद रखना, इंडिया मशरकी और मगरबी पाकिस्तान दोनों के शिकार में है। वो जानता है ढाका और इस्लामाबाद 2 हाथ इस भारत का सैंडविच बना सकते हैं जो खुद कभी एक मुल्क था न रहना है, भारत। किताब पढ़ते हुए मुझे कर्नल दालियम के वो अल्फाज याद आ रहे थे कि भारत एक गैर फितरी इत्तेहाद है, अननेचुरल यूनियन। इसे दुनिया भर की ताकतों ने मुसलमानों के खिलाफ जोड़ कर रखा हुआ है। इसे एक दिन बिखरना है। बंगालियों का हीरो, भारत की अस्करी क्यादत की आंख का तारा, इंदिरा गांधी का लाडला और मुक्ति बानी का कमांडर पीछे मुड़कर देखता है तो हैरान रह जाता है और सोचता है कि आज भी हिंदुस्तान का बंगाली हिंदू बांग्लादेश के मुसलमानों से उतनी ही नफरत करता है, उतना ही तासुब रखता है, उन्हें तबाह बर्बाद करने के लिए उतना ही कोशां है जितना पाकिस्तान के मुसलमानों को नेस्तो नाबूद करने में। अब आपको हसीना वाजिद की असल स्टोरी समझ आएगी कि ना इनको बांग्लादेश की आज़ादी से मतलब था, न इनको लहदा ये मुसलमान और ये पपेट थे, ये कठपुतलियां थीं भारत की। यानी जितनी रॉ बांग्लादेश में जो है ना वो मौजूद थी
اور ہے، اب اللہ کرے کہ ان کا نام و نشان مٹے اور طلبہ ان کو نکالیں، کیونکہ وہاں پہ مکمل جو اختیار ہے وہ بھارت کا ہے۔ تو اب اسٹوڈنٹس نے یا طلبہ تنظیم کیا کرتی ہے، بنگلہ دیش والے کیا کرتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ ان کا ملک ترقی کرے، ان کا ملک پھلے پھولے، اور ان کا ملک بھارت کے اکٹوپس سے، ہندو ذہنیت سے اور حسینہ واجد کی انتقامی کارروائیوں سے باہر نکلے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پاکستانی میڈیا کی۔ پاکستانی قوم اتنی بدقسمت قوم ہے، جب بھی ان پہ وقت آتا ہے نا، جو بھی بڑی طاقتیں ہیں، چاہے وہ جرنیل ہیں، چاہے وہ میڈیا ہے، چاہے کوئی اور سیاستدان ہے، وہ ان کے نا عوام کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، وہ دوسری طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ اب جرنیل دیکھیں، جرنیل عوام کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، جرنیل امیروں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ارب پتیوں کے۔ میڈیا سب سے زیادہ ان 27 مہینوں میں جو فسادیت ہوئی، میڈیا کی ضرورت تھی، لیکن میڈیا خرید لیا گیا، میڈیا کے سیٹ خرید لیے گئے، ان کو اربوں کے اشتہار دے کر ان کے منہ بند کر دیے گئے۔ تو ٹکے کا نہیں رہا، یہ ٹکے ٹوکری ہو گیا، ان کو دیکھتا کوئی نہیں ہے۔ یہ ہمیں جو ہے نا تانے دیتے ہیں یوٹیوبرز کے، اب اپنا سارا کچھ یوٹیوب پہ ڈالا ہوا ہے، جہاں سے کوئی ویورشپ آتی ہے، ان کے ٹی وی دیکھتے ہی کوئی نہیں ہے، ان دلالوں کے۔ یہ دلال ہیں، انصار عباسی دلال ہے، یعنی جیو دلال ہے، سما دلال ہے، دنیا دلال ہے، بول دلال ہے، ARY دلال ہے۔ انہوں نے کندھے پہ رکھے ہوئے ہیں مفرل، ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں، اور یہ درمیان میں سودا کراتے ہیں، یہ پیچ اپ کراتے ہیں۔ سلیمان اقبال کو اور کتنا پیسہ چاہیے، سونے کا کاروبار اور ARY۔ میر شکیل الرحمان بغیرت کو اور کتنا پیسہ چاہیے، یا وہ جو پھر رہا ہے دنیا والا، وہ عامر، میاں عامر، اس کو کتنا پیسہ چاہیے۔ پنجاب کالجز اور جو ہے نا الائٹ سکول، اور یہ سمجھ نہیں آتی کہ بغیرت بن جاتے ہیں تھوڑے سے پیسوں کے لیے، دلال بن جاتے ہیں۔ تازہ ترین جو کارروائی کی ہے میڈیا نے کل سے، بریکنگ نیوز، عمران خان مشروط معافی مانگنے پر راضی ہو گئے۔ بانی PTI بلکہ اربوں روپے کے چینلز کے مالک ہیں، عمران خان نہیں لکھ سکتے، عمران خان۔ تب یہ لعنت ہے ایسی دولت پہ، لعنت ہے تم لوگوں کی گاڑیوں پہ، لعنت ہے تم لوگوں کے گارڈز پہ، کہ عمران خان تو تم لوگ لکھ نہیں سکتے۔ تم لوگوں کی پینٹیں ہلکی پیلی ہو جاتی ہیں، ہلکی پیلی، کہ نام لکھو تم۔ اور جو جہان کا لونڈا لپاڑا ہے، منیف فاروق بھی سینئر تجزیہ نگار ہے، منصور علی، یہ خبریں پڑھتے تھے، منصور علی خان بھی سینئر تجزیہ نگار ہے، وہ شاہد کا بیٹا کامران شاہد، وہ بھی سینئر تجزیہ نگار ہے، ان کے سارے سینئر تجزیہ نگار ہیں۔ کل سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ عمران خان نے کیا کہا ہے؟ پہلے دن جو موقف تھا کہ CCTV فوٹیج دکھائیں، اگر PTI کے کوئی بڑے رہنما اس میں ملوث ہیں تو آپ معافی مانگتے ہیں، اس میں کوئی نئی بات آپ بتا دیں، اس میں نئی بات کیا ہے جو بریکنگ نیوزیں چل رہی ہیں؟ وہ ایک لڑکی کی شادی نہیں ہوتی تھی نا، تو اس کی عمر گزرتی جا رہی تھی، تو وہ روزانہ نا محلے میں بزرگ خواتین کو کہتی کہ وہ جو فلاں چودھری کا بیٹا ہے نا بڑا ہینڈسم، اس کا رشتہ جو ہے نا وہ میرے لیے آیا ہے۔ تو وہ ظاہر ہے محلے والی عورتیں پتہ کراتی تو وہ جھوٹ ہوتا۔ اگلے دن وہ کہتی کہ وہ جو لڑکا ہے نا گاؤں کا بڑا سمارٹ آدمی، اس کا رشتہ آیا ہے۔ وہ عورتیں پھر عورتوں کو آپ کو پتہ ہے، جی میل یا ای میل جتنی بھی تیز ہوں، لیکن فیمیل آپ کو پتہ ہے جتنی تیز ہے، وہ وہاں پتہ کراتی، وہ بھی جھوٹ ہوتا سارا۔ وہ دل خوش کرتی رہتی، شادی اس کی ہو نہیں رہی تھی، یہ معافی غیر مشروط، خوش ہو رہے ہیں، یہ حق ہو خوش ہو رہے ہیں، معافی منگوا کے خوش ہیں، معافی منگوا کے۔ 70% لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، 70%۔ AK خان نے ایک دفعہ کہا تھا، اللہ پاک ان کو غری کے رحمت کرے، کہ اگر انڈیا نے ہمیں تباہ کر دیا نا پاکستان کو، خدا نہ خواستہ، تو انڈیا جشن نہیں منا سکے گا۔ AK خان نے کہا تھا جشن نہیں منانے دیں گے ہم بھی انڈیا کو۔ یہ معافی منگوا لیں، 70% لوگ اس کے ساتھ ہیں، تو یہ کس سے جیتیں گے فوج والے؟ قوم سے، اپنی قوموں سے کوئی جیتا ہے؟ پھر یہ جشن کہاں پہ منائیں گے؟ انڈیا میں جا کے؟
کہ ہم نے عمران خان کو ہرا دیا ہے، حق ہو حق ہو حق ہو، ہم جیت گئے، اور تک دائی نہ جتے، کہیں اور یار جیت کے دکھا دو، مقبوضہ کشمیر لے دو۔ صدیق سالک نے کہا تھا، میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا میں، کہ ہم گھو لگائیں گے مشرقی پاکستان کا، وہ گھو ہی لگا دیں کہیں پہ، کوئی چھوٹا سا گھو لگا دیں، کوئی چھوٹا سا دانا پھنسی پھوڑی وہ نکال دیں، گھو نہ لگائیں۔ عمران سے معافی منگوا کے اس لڑکی کی طرح تو آپ جشن کہاں پہ منائیں گے؟ 70% لوگ تو اس کے ساتھ ہیں۔ اور پھر عمران نے بتایا کہ یہ میں نے بھی آپ کو ایک دن بتایا تھا کہ ہم سارے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا سے ڈرتے ہیں، خدا پہ یقین رکھتے ہیں، اور یار اعمال بتاتے ہیں کہ ہم خدا سے کتنا ڈرتے ہیں۔ کہنے کو تو ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم ڈرتے ہیں، یہ تو اعمال بتاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے ماشاءاللہ جو اعمال ہیں، جو ہمیشہ آپ چوروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جو ہمیشہ NRO مشرف نے کس کو دیا؟ بے نظیر اور نواز شریف کو، باجوہ نے زرداری اور نواز شریف، ابھی والے زرداری اور نواز شریف، ہمیشہ آپ لوگ چوروں کے ساتھ کھڑے ہوئے، ہمیشہ۔ کبھی یار عوام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یہ ادھر 25 کروڑ کیڑے مکوڑے بھی ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ان کی بات سن لو۔ کیپیسٹی پیمنٹ والوں کو G3 دکھاؤ، کیپیسٹی پیمنٹ والوں پہ ٹینک چڑھا دو، الخالد معاہدے منسوخ کر دو کہ در نہیں دیتے جاؤ، کالا باغ ڈیم بنوا دو، اس کے ارد گرد ٹینک کھڑے کر دو کہ کوئی ہل کے دکھائے ہم بنا رہے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں کے ساتھ کب کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ ہو گئے، میڈیا ہو گیا، قاضی فیضی ہو گیا لانتی، کالا یرکان، جج، کب کھڑے ہوئے ہیں آپ عوام کے ساتھ؟ پتہ نہیں عوام نے آپ کا کیا قصور کیا ہے۔ اور یہ بھونکے، یہ بھاڑے کے ٹٹو، یہ اشتہاروں کے مارے ہوئے، تو آپ نہ دینا 1 کروڑ تنخواہ نہ دیں اینکروں کو، اور آپ نہ بات مانیں۔ تو بہرحال جی 2 دن سے وہ اپنی خواہش، عمران خان معافی، عمران، اور تو ان سے معافی مانگتا کوئی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے عمران خان معافی مانگے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان معافی مانگ بھی لے، فرض کرتے ہیں، تو پھر خوشی آپ کہاں جا کے منائیں گے؟ 70% لوگ تو خوش نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا 70% کو، مجھ سے لکھوا لیں۔ 70% لوگ تو اس کے ساتھ ہے، 8 فروری کو لوگوں نے اس کو ووٹ دیا ہے۔ پھر آپ جشن کہاں منائیں گے؟ چیئرز چیئرز، وہ آپ کہاں منائیں گے جشن؟ تو بہرحال جی 2 دن سے یہ بے غیرت، یہ بے لگام، یہ ننگے وطن، یہ ننگے قوم، یہ اشتہاروں کا مارا ہوا، یہ لالچی میڈیا لگا ہوا ہے اپنی خواہش پہ۔ عمران خان نے جو پہلے دن بات کی تھی، CCTV فوٹیج نکالیں، ثبوت دیں، ہم ملوث ہیں، تو میں معافی مانگتا ہوں۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں۔ شہباز شریف صاحب نے بھی کچھ جنرل صاحب کی تعریف کی ہے، وہ اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں بلکہ رحم اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔